سے پہلے کہ ہم آگے کے ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل معلومات کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ الغرض، اس سلسلے میں ایک احتجاجی جلسہ ہوا جس کی صدارت مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے جذبات مجروح تھے اور ہر شخص کٹ مرنے کا عزم لے کر جلسے میں آیا تھا۔ امیر شریعت شاہ عطا اللہ بخاری نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آج تمام انسانوں کو عزت بخشنے والے محسن اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت خطرے میں ہے، جس کی عطا کردہ عزت پر تمام مخلوق کو ناز ہے۔ مسلمانوں، آج تمہارے دروازوں پر حضرت خدیجہ و عائشہ اشکبار آئی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم تمہاری مائیں نہیں؟ کیا ہمارے اتنے غیرت مند بیٹوں کی موجودگی میں کب تک دشمن سنگ زنی کرتے رہیں گے؟ اور فرمایا کہ مسلمانوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہے؟ پھر زبردست بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ارے دیکھو تو حضرت عائشہ صدیقہ دروازے پر کھڑی رو تو نہیں رہی ہیں؟ جلسہ دہل گیا۔ بے ساختہ جلسے کے گیٹ کی طرف نگاہیں اٹھنے لگی اور لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت شاہ صاحب نے جلسے میں مزید یہ فرمایا کہ سبز گنبد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بے قرار ہے۔ امہات المؤمنین اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں اور سچے بیٹوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماؤں کی حرمت پر سر کٹا دیا کرتے ہیں۔ اس جلسے میں غازی عالم الدین بھی شریک تھے۔ جلسے کا موضوع کتاب رنگیلا رسول تھا۔ جلسہ ختم ہو گیا اور شاہ صاحب کی تقریر غازی کے دل میں اتر گئی۔ چنانچہ وہ دشمن رسول کو جہنم رسید کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ 6 تاریخ چوتھا مہینہ 1929 بروز ہفتہ کو غازی عالم الدین تقریباً 1 بجے دوپہر راجیہ پال کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ غازی اپنے دل میں بہت مگن تھے، اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ اللہ نے آقائے دو جہاں سرتاج دو عالم کی حرمت و تقدس کی حفاظت کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ دکان پر پہنچ کر راجیہ پال کو للکارتے ہوئے فرمایا، تیار ہو جاؤ، عائشہ کا بیٹا آ گیا ہے، پھر مت کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ راجیہ پال غازی کو دیکھ کر سہم گیا اور غازی نے راجیہ پال کی گریبان کو پکڑ لیا اور زمین پر پٹکنے لگے۔ پھر زخمی شیر کی طرح لپکا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر خنجر اتارتے رہے یہاں تک کہ وہ جہنم رسید ہو گیا۔ ایک شور مچ گیا کہ راجیہ پال قتل ہو گیا، مگر غازی بھاگے نہیں اور آپ کو موقع ہی پر گرفتار کر لیا گیا۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ کے کپڑوں میں راجیہ پال کے ناپاک خون کے قطرے بدستور موجود تھے۔ ادھر چند وکلا غازی سے کہہ رہے تھے کہ نوجوان، اگر آپ تھوڑی سی مدد کریں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ ادھر ماں کی ممتا دامن پھیلائے بیٹھی تھی، بہن کی آرزویں رہائی کے راستے تلاش کر رہی تھی، باپ کی شفقت بھی بصورت مجسمہ کھڑی تھی۔ دوست، احباب، رشتہ دار اپنی دوستی کا رشتہ داری کا واسطہ دے رہے تھے۔ اہل علم نے قتل کا اقرار نہ کرنے کی اور جان بچانے کے لیے تعویلیں اور دلیلیں پیش کرنا شروع کر دی اور وکلا نے جان بچانے کی تدبیریں بتائی اور کہا، اے نوجوان، تم صرف ہماری اتنی مدد کرو کہ جج کے سامنے صرف ایک بار اپنے آپ کو بے قصور ظاہر کر دو اور صرف یہ کہہ دو کہ راجیہ پال کے حملے کے وقت میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ علم الدین کی آنکھوں میں ایمانی غیرت کی سرخی امڈ آئی اور کہنے لگا، واہ، یہ تو کبھی نہیں ہوگا، ساری زندگی پاگل بن کر زندگی گزار دی۔ وہی لمحہ تو ہوش اور عقل مندی کا تھا جو عفیفہ کائنات حضرت عائشہ کی آبرو کی حفاظت میں کام آ گیا۔ کب تک زندہ رہوں گا؟ موت تو ایک دن یقیناً آئے گی۔ اگر میں آج حیلہ حوالے سے بچ گیا تو آخر ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس مقدمے کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح منہ دکھائیں گے؟ واقعی غازی کے دل میں عشق رسول سے بڑھ کر کوئی عشق نہیں تھا۔ الغرض جواب دیا کہ میں اس عدالت میں بھی اور اللہ کی عدالت میں اور حضور کے روبرو بھی یہی کہوں گا کہ راجیہ پال کا قاتل میں ہی ہوں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جج نے غازی سے پوچھا کہ کیا تم نے راجیہ پال کا قتل کیا ہے؟
تو آپ اس وقت میں جبکہ آپ کو بھی معلوم تھا کہ انکار کی صورت میں جان بچ جائے گی اور اقرار کی صورت میں موت پکی ہے، عشق رسول کا امتحان دیتے ہوئے فرمایا ہاں میں ہی گستاخ امہات مومنین کا قاتل ہوں۔ عدالت نے غازی کے اقرار کر لینے کے بعد سزائے موت کا حکم سنایا تو غازی علم الدین نہایت پرسکون تھے۔ البتہ عدالت کے باہر جمع شدہ مسلمانوں میں کافی جوش و خروش تھا اور فیصلہ سننے کے بعد دیر تک مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور غازی علم الدین زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے اور مسلم وکلا اور علماء وغیرہ مقدمہ کی مستقل پیروی میں لگے ہوئے تھے، مگر سید عطا اللہ بخاری ابتدائی سے مقدمہ بازی کے خلاف تھے۔ حضرت کی خواہش تھی کہ غازی اور عدالت کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس معاملے میں رحم کی اپیل گناہ ہے اور غازی کو ایسی حسین موت کے آغوش سے چھین لینا ان کی ذات پر بڑا ظلم ہے۔ لیکن سید حبیب شاہ اور علامہ اقبال کی رائے اس کے برعکس تھی۔ ان کا کہنا تھا یہ وجہ ہے کہ اپنے تئیں بے قصور ظاہر کرنا ناقابل معافی گناہ ہے، لیکن اگر خاموش بیٹھ گئے تو غیر مسلم بطور خاص آریہ اس کا مطلب یہ لیں گے کہ علم الدین کا کوئی وارث نہیں ہے اور مسلمان ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ اس لیے حجت پوری کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے، کیونکہ علم الدین کسی ایک فرد کا نام نہیں بلکہ پوری قوم کے تعارف کا نام ہے۔ الغرض 21 اکتوبر 1939 بمطابق 26 جمادی الاول 1348 بروز جمعرات کو پھانسی دی گئی۔ پھانسی دینے سے پہلے مجسٹریٹ نے پوچھا آپ کی کوئی آخری خواہش؟ اس پر مسکراتے ہوئے فرمایا صرف 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کی اجازت۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور نماز پڑھ کر بڑی مسرت سے جان جانے جانا کو سپرد کرنے کے لیے پھندے کے قریب پہنچ کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور پھندے کو گلے میں لگا۔